جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Class number 175 part number 18 ہے سورہ النور آیت نمبر 58 سے 64 انشاءاللہ کور کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. یہاں پر ایمان والوں سے اگین خطاب ہے. کیا ہے آگے؟ لیستأذنکم، لیستأذنکم چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے الذین وہ لوگ ملکت ایمانکم مالک ہوئے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی غلام وغیرہ ملازم وغیرہ. والذین اور وہ لوگ لم نہیں یبلغوا پہنچے الحلم بلوغت کو منکم تم میں سے ثلاث مرات تین اوقات میں تین بار. یہاں پر کہا جا رہا ہے، یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے یہ کریں، ٹھیک ہے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے تم اس طرح ٹرین کرو کہ تم سے اس طرح سے اجازت لیں. کون لوگ لیں؟ ایک تو وہ لیں جو بالغ نہیں ہے، عاقل نہیں ہے یعنی بچے، اور دوسرے آپ کے غلام یا آپ کے نوکر وغیرہ. اور وہ سراسر یعنی کہاں پر داخل ہونے سے پہلے؟ گھر میں داخل ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے. گھر میں داخل ہونے سے پہلے یا پھر روم میں داخل ہونے سے پہلے، بیڈ روم میں داخل ہونے سے پہلے. اور وہ تین اوقات کیا ہے؟ من قبل صلاۃ الفجر، پہلے نماز فجر سے یعنی رات میں. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جس وقت تم اتار رکھتے ہو کپڑے اپنے دوپہر کے وقت، ٹھیک ہے، یعنی قیل اللہ کے وقت جب دوپہر کو انسان آرام کرتا ہے. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور بعد نماز عشاء کے. یعنی یہ تین اوقات میں جب بچے یا کوئی غلام یا کوئی نوکر داخل ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ اجازت طلب کرے پہلے. صلاۃ تین عورات، پردے کے وقت میں، لکم تمہارے لیے، یعنی یہ پردے کا وقت ہے، یہ آرام کا وقت ہے. اور اس آرام کے وقت میں ہو سکتا ہے کوئی دوپٹہ سائڈ میں کر کے سو رہا ہو، اور سونے کی حالت میں اس کے کپڑے ادھر ادھر ہوں یا پوزیشن کوئی غلط ہو، تو سونے کی حالت میں انسان کو نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے ان اوقات میں وہ اس طرح سے ٹرین کرے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر بچوں کے بارے میں یہاں پر ٹریننگ دی جا رہی ہے. یہ وہ بچے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انڈر 12 کہہ لیں کہ انڈر 12 ہے بچے ہی، تو ان کو یہ والا مینر سکھانا ہے. پھر لیسا نہیں ہے علیکم تم پر، ولا اور نہ علیہم ان پر، جناح کوئی گناہ، بعدہن بعد ان اوقات کے، یعنی کوئی اس اس ان اوقات کے علاوہ کوئی جو ہے پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر جو ہے آپ جو ہے آ سکتے ہیں. یعنی اہل ایمان لیسا علیکم نہیں ہے تم پر، یعنی اہل ایمان پر، ولا علیہم نہیں غلاموں یا بچوں پر، کہ وہ کوئی پابندی نہیں ہے ان اوقات کے علاوہ، کیونکہ بچے جو ہے آ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ اوقات میں پابندی ہے، اس کے علاوہ وہ جب چیزیں ہیں آ سکتی کام کے لیے، ظاہر سی بات ہے. پھر طوافون بکثرت آنے جانے والے ہیں علیکم تم پر، بعض بعض تمہارے، بعض بعض پر، یعنی پھر وقت لینے کی اجازت نہیں ہے. اور مختلف کام کاج کے لیے، خدمت کے لیے پھر وہ ایک دوسرے پر آتے جاتے رہیں گے. کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ اللہ لکم تمہارے لیے الآیات آیات نشانی. یعنی اس آیت اور حکم کو نشانی کیوں کہا گیا؟ یعنی یہ حکم ایسا حکم ہے جسے کوئی نہیں دے سکتا تھا، یہ بنا سکتا تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے. بالکل یونیک حکم ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب علم والا ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے. وَإِذَا اور جب بلغ پہنچ جائیں الاطفال بچے، یعنی جب یہ پھر بچے بلوغت میں پہنچ جائیں، منکم تم میں سے الحلم بلوغت کو، فلیستأذنوا بس چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں، کما جیسا کہ استأذن اجازت لیتے تھے الذین وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے. یعنی بڑے مرد حضرات، بڑے بزرگ لوگ جو تھے، جو وہ ہم نے آیات دیکھی ہی کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، تو وہ کیا کریں گے؟ جب بالغ ہو جائیں گے تو جب بھی انٹری چاہیں گے تو وہ اجازت لیں گے، بار بار اجازت لیں گے. کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی اپنی آیات کو، واللہ اور اللہ علیم خوب علم والا، حکیم خوب حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے دو کیٹیگریز بنا دی ہیں.
नंबर 1 कैटेगरी में बच्चे हैं, नंबर 2 कैटेगरी में बड़े हैं। बड़ों की बात, अब ये वो बच्चे हैं जो बालिग हो गए हैं, यानी टीन एज पे पहुंच गए हैं, ठीक है। यूं ले लें 14 से 18 साल तक की उम्र है इनकी। और तो इनके ऊपर क्या लाजिम है कि जब भी ये दाखिल होंगे तो ये इजाजत लेके दाखिल होंगे। लेकिन बच्चों के ऊपर क्या लाजिम है कि वो रात के वक्त फजर से पहले या फिर दोपहर के औकात में जब भी वो दाखिल होंगे तो इजाजत लेंगे, इसके अलावा उनको जरूरत नहीं है। क्योंकि क्यों है, क्योंकि उनकी फितरत है, वो बच्चे हैं, वो इतना ज्यादा पाबंद नहीं होंगे, ठीक है। और इसी तरह घर में जो मुलाजिम होते हैं या फिर गुलाम वगैरह, तो उनके लिए भी क्या है कि वो भी हर वक्त पाबंद नहीं रहेंगे, क्योंकि 10 तरह के काम होते हैं। तो हमारी ही और परेशानी हो जाएगी इस तरह से। तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल आसान वाला रखा है कि क्योंकि बालिग होकर बड़े हो जाते हैं, तो वो अगर आपके पास आएंगे तो किसी जरूरत के तहत ही आएंगे, बार बार नहीं आएंगे। और बच्चे जो हैं सराउंडिंग रहते हैं माँ की अपनी, तो वहां पर अल्लाह ताला ने रुख्सत दे रखी है कि इन तीनों औकात में उनको ट्रेन किया जाए। फिर है आगे, वल कवाइद, और बैठ रहने वालियां, मिनन निसाई, औरतों में से, अल्लाती, वो जो ला यरजूना, नहीं उम्मीद रखती हैं, निकाह, निकाह की, यानी बूढ़ी औरतें हैं या वो औरतें हैं जो बच्चा पैदा नहीं करने के करीब नहीं है, यानी जिनकी आ, शहवत जो है वो नहीं है, अब निकाह की कोई तलब नहीं है। फलेसा, तो नहीं है अलैहिम, उन पर जुनाह, कोई गुनाह, अन के यगाना, कि वो रख रखें, यानी उतार रखें, सियाबहुन्ना, अपने कपड़े, यानी बास कपड़े जो लिबास के ऊपर इंसान घर में घर से बाहर निकलता है वक्त पहनता है, तो वो जो है अपना साइड पर रख सकती है। गैर मुतबर्रिजाति, ना नुमाइश करने वालियां हैं, यानी दिखाने वालियां हैं, बिज़ीनतिन, जीनत को, यानी खुफिया जीनत, उनके जेवर वगैरह, मेकअप वगैरह, ठीक है। तो या इतना लिबास नहीं उतारना है कि उनकी जीनत शो हो, ठीक है। और या जेबो जीनत जो घर के कपड़े ढाकना वगैरह होते हैं, जैसे दुपट्टा ही कह लें, ओढ़निया, तो वो उतार सकती हैं, तो उन पर फिर कोई वो हरज नहीं है, गुनाह नहीं है। वो अन, और ये कि यस्ताफिफना, वो एहतियात बरतें, खैरुल लहुम, बेहतर है उनके लिए, यानी अपनी ज़ीनत की वो हिफाजत रखें, ये उनके लिए बेहतर है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला समीउन, खूब सुनने वाला, अलीम, खूब जानने वाला है, ठीक है। अब ये किस कंडीशन में बताया है, ये वो कंडीशन है जिनकी मूवमेंट रुक खत्म हो गई है, ये वो औरतें हैं, ठीक है। ये जिनकी मूवमेंट खत्म हो गई है, यानी जो बिल्कुल ज़ईफ हो चुकी है, बुजुर्ग हो चुकी है, और या फिर उनसे चला ही नहीं जाता, बैठी रहती है, ठीक है। तो अगर वो फिर बाज औकात उनका दुपट्टा उतर जाए या वो बेदिहानी में इधर उधर रख जाए, और कोई एकदम से कमरे में बेटा या कोई आ जाए, और तो फिर उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, ये नहीं होगा कि उनका कोई सतर खुल रहा है तो वो पर्दे के खिलाफ बात होगी, ठीक है। तो इन पे गुनाह नहीं है, लेकिन वो एहतियात अपनी पूरी कोशिश रखेंगी। और ये ऑब्वियस बात भी है एक, कि जब एक औरत पूरी जिंदगी जब अपना सतर ढाकते हुए और बहुत हिफाजत के साथ अपनी जिंदगी गुजारती है कॉन्शियस लेवल पे, तो फिर ये उसकी आदत ही बन जाती है कि वो बगैर दुपट्टे के या बगैर इस तरह से वो कभी नहीं रह पाती है। और ये तो बहुत ही एक्सेप्शनल केस हो जाता है कि वो बेहोश ही हो गई, या फिर इस तरह की कोई बीमारी लाहिक हो गई कि वो अपना खुद ओढ़नी नहीं हो पा रही है या कुछ इस तरह, फिर वो केस ही अलग हो जाता है, ठीक है। नहीं तो जिसकी जो पूरी जवानी गुजार दे पर्दे में, तो वो बुढ़ापे में किस तरह से अपने आप को खोलेगा, वो खोल ही नहीं सकेगा, या बेहतियाती वो कर ही नहीं सकेगा, ठीक है। तो ये आप यूं ले लें कि वो औरतें हैं जो बिल्कुल बैठी हुई हैं और डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, अपनी इनकी मूवमेंट खत्म हो गई है, तो अगर इनके पल्लू गिरा जा रहा है और जीनत अगर इनकी खुल जाती है, यानी इनके चेन वगैरह और कानों की वालियां वगैरह दिखना शुरू हो जाती हैं, और वो ढक नहीं पा रही हैं, तो फौरन से कोई, अभी कोई आने में ढकने में टाइम लगेगा, इतने में कोई बेटा आ जाता है, ठीक है, तो फिर उनमें कोई गुनाह नहीं है। फिर है आगे, लई से नहीं है अलल आमा, अंधे पर, हरजुन, कोई हरज, गुना, वला, और ना अलल आरजी, लंगड़े पर, हरजुन, कोई हरज यानी गुना, वला, और नहीं अलल मरीजी, मरीज पर, हरजुन, कोई हरज, वला, और नहीं अला अनफुसिकुम, तुम्हारे नफ्सों पर, अन के ताकुलू, तुम खाओ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नफ्सों से मुराद जो है वो अपने घर है या अपने बच्चों के घर है। और क्या हरज नहीं, क्योंकि ये मादूर है, ठीक है। ये सारे के सारे कौन है, ये मादूर है, अंधा भी और लंगड़ा भी और मरीज भी, ठीक है। ये कौन है, ये माजूर है। फिर क्या है, अन के ताकुलू, तुम खाओ, मिन बुयूतिकुम, अपने घरों से खाना वगैरह, औ या बुयूति आबाइकुम, घरों से अपने बापों के, ठीक है। यानी यानी इकट्ठे खाओ या फिर अलग अलग खाओ, ठीक है। कोई गुनाह नहीं है कि इज्तिमाइयत लेवल पे भी खा सकते हो और इंडिविजुअल लेवल पे भी खा सकते हो, ठीक है।
اپنے باپوں کے یعنی نانا وغیرہ، او بیوتی امہاتکم یا گھروں سے اپنی ماؤں کے، ٹھیک ہے، یعنی ماں بھی آ گئی اور نانی دادی بھی آ گئی، ٹھیک ہے، اور ماں باپ یہاں پر الگ الگ بھی کہے جا سکتے ہیں، کیونکہ جیسے اگر وہ الگ ہو گئے، ٹھیک ہے، سیپریٹ ہو گئے تو الگ الگ گھر ہو گئے، یا پھر اس طرح بھی کہ ماں کا گھر ہے، پھر ماں کی ماں کا یعنی نانی کا دادی کا گھر بھی ہے الگ الگ، اس طرح سے، ٹھیک ہے، او بیوتی اخوانکم یا گھروں سے اپنے بھائیوں کے، اس میں سگے بھی ہیں ستیلی بھی دونوں ہیں، او بیوتی اخواتکم یا گھروں سے اپنی بہنوں کے، گھر بھی سگی بھی ستیلی بھی، او بیوتی اعمامکم یا گھروں سے اپنے چچاؤں کے، او بیوتی عماتکم یا گھروں سے اپنے پھوپھیوں کے، او بیوتی اخوالکم یا گھروں سے اپنے ماموں کے، او بیوتی خالاتکم یا گھروں سے اپنے خالاؤں کے، او یا ما ملکت جو مالک ہوئے تم مفاتیحہ ہو اس کی کنجیوں کے، یعنی جیسے کہ غلام وغیرہ کو یا پھر نوکر وغیرہ کو چابیاں دی ہوتی ہیں، یا پھر یہاں پر خزانے بھی مراد ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کو تم نے اجازت دی ہوئی ہے اپنے گھر میں آنے کی، ان کو چابی بھی تم نے دی ہوئی ہے کہ وہ تمہاری غیر حاضری میں آ سکتا ہے، او صدیقکم یا اپنے دوست کے، لیسا علیکم نہیں ہے تم پر جناح کوئی گناہ، ان کے تاکلوا تم کھاؤ جمیعاً مل کر، او یا اشتاتن الگ الگ، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان لوگوں کے گھر میں بھی جا کے کھا سکتے ہو یا پھر الگ الگ بھی کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ان لوگوں کے گھر میں جا کر کے تم آرام سے کھا سکتے ہو جو اجازت تمہیں ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لمٹ کے ساتھ، جیسے کہ اب یہاں پر خادم کا ذکر ہے، تو اب خادم کام کر رہا ہے، کھانا بنا رہا ہے، اس کو پیاس لگ گئی تو اب وہ پوچھے گا نہیں نا، وہ پانی پی لے گا، یا بھوک لگ گئی تو وہ کچھ کھا لے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح دوست وغیرہ ہیں، چابی دی ہوئی ہے یا دوست ہیں وہ آگے ہیں تو وہ بھی کچھ کھا لیں گے، اسی طرح یہ سارے رشتے دار ہیں کہ آپ خود گئی ہیں اور ایک طرح کا سالن تھا، آپ نے گرم کیا، فریج کھولا تو دوسرے طرح کا بھی تھا، تو انہوں نے کہا نکال لو، اچھا یہ بھی، تو آپ نے جو ہے نکال کے کھا لیا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ ظلم نہ ہو، یعنی اس طرح نہ ہو کہ خود بھی کھا لیا اور جو بچا بٹور کے لے آئے، جو اہل کھانا ہے وہ بھوکے ہی رہ گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر یہ ظلم میں آ جاتا ہے کہ آپ نے دوسرے کی پرواہ نہیں کری ہے، پھر کیا کہ ظلم میں آ گیا، تو ظلم پر نہیں اترنا، اور دوسرا لمٹ کے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے ان کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ مل کے کھاؤ یا پھر اکیلے اکیلے کھا لو، ٹھیک ہے، پھر فَإِذَا پھر جب دخل تم داخل ہو تم بیوتن گھروں میں، فسلموا تو سلام کرو علی انفسکم اپنے لوگوں پر، تحیتن تحفہ دعا ہے، من عند اللہ پاس سے اللہ کے، مبارکتن بابرکت ہے، طیبتن پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب تم داخل ہو تو سلام کرو، اور لوگ موجود ہو تب بھی اور لوگ نہیں موجود ہو تب بھی، ٹھیک ہے، جب خالی گھر ہوتا ہے تو سلام کیا ہوتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر جب ہم اس طرح سے داخل ہوتے ہیں جب خالی گھر ہوتا ہے، اور باقی جب کوئی گھر میں ہے ہی موجود تو پھر سلام پہل کرو، کیونکہ آپ داخل ہو رہے ہو، اور اچھے سلام کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، مبارکتن طیبتن، بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے عمدہ کلام دیا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے تعلق میں بھی خوبصورتی آتی ہے، دل بھی صاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، پھر کذالک کا اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے الآیات آیات کو، یعنی ان احکامات کو، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو، یعنی یہ پڑھو گے تو عقل تمہاری ڈیولپ ہوگی، ان پر غور کرو گے، امپلیمنٹ کرو گے تو عقل کیا ہوگی، عقل میں تمہارے شعور میں تمہارے اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں قواعد سکھا رہے ہیں، پہلا ہم نے آج رول کیا سیکھا کہ اپنے بچوں کو بھی ایٹیکیٹ سکھانے ہیں، ضبط نفس سکھانی ہے ان کو بھی، اور رولس ریگولیشن ان کو بھی سکھانے ہیں، گھروں کے اندر رہنے کے بھی اور باہر کے بھی، اس طرح سے بچوں کو نہیں چھوڑنا یہ سوچے کہ ہے ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو بچے ہیں، نہیں آپ ان کو بھی سکھائیں، پھر بلوغت جب کیونکہ آپ نے بچپن میں ٹرین کیا ہوگا تو بلوغت تک وہ مزید ٹرین ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ ان کو آگے سے انسٹرکشن دے دو گے کہ بچے ابھی آپ صرف 3 اوقات میں پابندی سے آتے تھے، لیکن اب آپ جب بھی داخل ہوگے گھر میں یا روم میں تو آپ سلام کر کے اجازت لے کے داخل ہوگے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو بچپن سے ٹرین کیا ہوگا تبھی آپ آگے فردر بھی اس کو ٹرین کر پائے ہوں گے، کیونکہ وہ بچپن سے ایک رول پر عمل کرتا آیا ہوگا تو تبھی آگے وہ اپڈیٹ ورژن میں بھی عمل کر لے گا، ٹھیک ہے، اس کو دشواری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیسرا رول سکھایا عورتوں کے بارے میں، وہ جو بالکل ضعیف ہیں، بوڑھی ہیں، جن کے اندر نکاح کی طلب نہیں بچی ہے، یا پھر جو ماں بننے کی امید بھی نہیں رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان عورتوں کے اوپر کیا ہے کہ وہ اپنا حجاب یا اپنی ایکسٹرا اوڑھنی جو ہوتی ہے
اگر وہ ان سے سرک جائے، گر جائے، یا اگر وہ اتار لیں تو ان پر پھر کوئی گناہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ احتیاط برتے، یہ ان کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا چوتھا ہم یہاں پہ رول دیکھ رہے ہیں اب معذور لوگوں کے بارے میں، کیونکہ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ معذور ہے کوئی، اور کیونکہ یہ اسپیشل بچے ہوتے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا اسٹائل اور اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل، بولنے کا اسٹائل یہ بالکل عام لوگوں کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے، اور بعض اوقات کراہیت والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیونکہ ٹکٹ سکھائے گئے ہیں کہ اس طرح سے نہیں کھانا، چبڑ چبڑ کر کے کہ آواز آئے، سامنے والے کو کراہیت ہو، ٹھیک ہے، یا پھر منہ سے نکال کے سامنے والے کے سامنے نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے اور ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے اب پریشان کی بات یہ تھی کیونکہ اب یہ کیونکہ معذور بچے ہیں، تو اگر یہ معذور بچے کسی کے سامنے کھائیں گے تو ہو سکتا ہے سامنے والے کو کراہیت ہو، کیونکہ یہ بالکل معذور بچے ہیں، اور ہو سکتا ہے جو جیسے نابینا ہے، مثال کے طور پہ بلائنڈ مین ہے، تو اب وہ بچہ کوئی بیٹھا کھا رہا ہے، تو کوئی بڑا ہی کھا رہا ہے کسی کے ساتھ، عام انسان کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے وہ ایک دم سے آپ کے آگے کا اٹھا کے کھا لے، اس کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، تو لیکن آپ کو دشواری محسوس ہو گئی، میرا حصہ کھا لیا، ٹھیک ہے، تو اس پہ کیا ہے، اس نابینا پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ادروائز نارملی کیا ہے، گناہ ہوگا، یہ ایک ظلم میں شامل ہو جائے گا کہ آپ نے کسی کا آگے کا اٹھا کے کھا لیا، یا پھر کسی کا حصہ آپ نے کھا لیا بغیر اجازت کے، تو یہ کیا ہوگا، یہ ظلم میں کاؤنٹ ہوگا، گناہ میں کاؤنٹ ہوگا۔ لیکن اگر معذور ہیں، اندھے ہیں، چلنے کے لائق نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا مریض ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ اس طرح سے کچھ اس طرح سے کھائیں کہ کراہیت ہو، آپ کو آواز آ رہی ہے، یا پھر تھوک ٹپک رہا ہے، ٹھیک ہے، کراہیت آ رہی ہے آپ کو، یا پھر وہ آپ کے آگے سے کھا جائیں یا زیادہ سے کھا جائیں، تو پھر کیا ہوگا، آپ دل تنگ مت کریں، کیونکہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اللہ نے رخصت دی ہوئی ہے، کیوں دی ہوئی ہے، کیونکہ وہ معذور ہیں، پھر ہمیں بھی ان کو مارجن دینی ہے، نہیں تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر پیرنٹس اسپیشلی ان بچوں کے نکلنا چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ برا مانتے ہیں، یا پھر لوگ کیا سوچیں گے اس طرح سے، تو ان کا بھی حق ہے سوسائٹی میں گھومنے کا، پھرنے کا، لوگوں سے ملنے کا، جلنے کا، تو اس لیے دل بڑا کریں اور ان کو بھی اپنی کمیونٹی کا حصہ بنائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان سے کراہیت نہیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس رول سے، ایٹیکیٹ کے رول سے، آداب کے رول سے بری و ذمہ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ اسپیشل بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے انما، بے شک، المؤمنون، مومن، اب کیونکہ ہم نے سورت شروع میں دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے کی، مجلس میں داخل ہونے کے ایٹیکیٹس ہی سیکھ رہے ہیں ہم، اب یہاں پر ہم دیکھیں گے سورت کے اختتام میں کہ جب کسی مجلس سے آپ نکلتے ہیں تو اس نکلنے کے آداب کیا ہیں، اور خاص طور پر جب کوئی گروپ ایک ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی اجتماعی لیول پہ جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، تو پھر جب ان میں سے کوئی نکلنا چاہے تو وہ کن ایٹیکیٹس کے ساتھ نکلے گا، بالکل بھی یہ نہیں ہوگا کہ ایک گروپ چل رہا تھا اور کوئی کام تھا اور ایک فرد بس اٹھا اور نکل گیا، نہیں، وہ پھر آگے ایٹیکیٹس ہیں، انما، بے شک، المؤمنون، مومن، الذین، وہ لوگ ہیں، آمنو، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا، اور جب وہ ہوتے ہیں، معاہم، اس کے ساتھ، یعنی رسول اللہ کے ساتھ، علی امرن، کسی کام پر، یعنی جہاد پر، یا خود بخود کوئی کام ہے، یا پھر اہم کوئی میٹنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک طریقے سے رسول اللہ کے ساتھ معاملت جو کام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر اشارہ ہے، جامعین، اجتماعی لیول پر، لم، نہیں، یذهبوا، وہ جائیں، حتی، یہاں تک کہ، استأذنوا، وہ اجازت لے لیں آپ سے، ٹھیک ہے، یعنی اجتماعی کام میں سے بغیر اجازت کے نہیں نکلیں، یہ کوئی اہم میٹنگ چل رہی ہے، یا کوئی خندق کھودی جا رہی ہے، یا پھر جہاد چل رہی ہے، یا جنگ چل رہی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ بس منہ اٹھائے آپ نکل گئے، نہیں، آپ جاؤ گے اور رسول اللہ سے اجازت لو گے، ٹھیک ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستأذنونک، جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ ہیں، یؤمنون باللہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ اجازت مانگتے ہیں، ان ایٹیکیٹس کو فالو اپ کرتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں، یہ حقیقی میں ایمان والے لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، فَإِذَا، پھر جب استأذنوک، وہ اجازت مانگے آپ سے، لبعض شأنہم، اپنے کسی کام کے لیے، فأذن، تو اجازت دے دیجئے، لمن، جس کے لیے، شئت، آپ چاہیں، منہم، ان میں سے، یعنی آپ پر ہے کہ آپ چاہیں تو اجازت دے دیں اور آپ چاہیں تو اجازت نہیں دیں، ٹھیک ہے، پھر ہے وستغفر، اور بخشش مانگیے، لہم، ان کے لیے، اللہ سے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا ہے، یہاں پر یہ ہے کہ اب وہ چلے گئے، انہوں نے کوئی عذر بتایا، انہوں نے اجازت مانگی اور رسول اللہ اجازت دے رہے ہیں، اب وہ چلے گئے،
لیکن اب بخشش کیوں مانگی؟ کیونکہ ہو سکتا ہے جو انہوں نے عذر دیا ہو وہ عذر جو ہے اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہو، ٹھیک ہے، یا پھر جو نیکی کا موقع انہیں ملا ہوا تھا، نیکیاں کمائے جا رہے تھے اور اس سے اب وہ محروم ہو گئے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں پھر؟ بخشش مانگیے ان کے لیے، یعنی استغفار کر لیجیے ان کے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابھی رسول اللہ کی زندگی میں اس طرح سے ہے، اور رسول اللہ کے بعد بھی، کیونکہ قرآن جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، تو رسول اللہ کے بعد کیا ہے کہ جو رسول اللہ نے کہا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، یا پھر جو اجتماعی لیول پہ جو کام ہو رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی اللہ کے خاطر جو دین اور دینی معاملات کے لیے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کمیونٹی سرکل بنایا ہوتا ہے، تو اس سرکل میں پھر کیا کریں کہ اپنی اپنی ہر فرد اپنی ذمہ داری کا خود حساب لے، اپنی ذمہ داری پوری کرے، اس ذمہ داری سے بچے، کیونکہ ہر فرد کی اپنا ایک رول ہے اور وہ اس رول کو بخوبی نبھائے، اور اگر اس کو وہاں سے نکلنا بھی ہے تو پراپر ایٹیکیٹس کے ساتھ اجازت لے، اور اگر اس کو اجازت نہیں ملے تو جائے بھی نہ، پر وہ یہ نہیں کرے کہ بدتمیزی کے ساتھ نکل جائے، نہیں، وہ کیوں نہیں جائے؟ کیونکہ وہ اللہ کے خاطر یہاں پر جڑا ہوا تھا، کیونکہ غور کیا جائے کیا اسکول سے اس طرح نکلا جا سکتا ہے، یا پھر کسی آفس سے ایک دم سے نکلا جا سکتا ہے؟ آپ اجازت مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اپلیکیشن دیتے ہیں یا باس کو انفارم کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں، تو اسی طرح پھر اللہ کی مجلس سے بھی نہیں نکلا جا سکتا، پھر وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ اجازت مانگی جائے گی، اس کی بھی امپورٹینس کا خیال رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، پھر ہے آگے، لا تجعلوا، نہ تم بنا لو دعا بلانا الرسول، رسول کا، اب یہاں پر دعا کے معنوں میں بھی ہے دعا کا، کہ دعا کروانا، اور پکارنے کے معنوں میں بھی ہے، بینکم، آپس میں، کدعائی، مانند بلانے کے، بعدکم، تمہارے بعض کے، بعدن، بعض کو، ٹھیک ہے، یہاں پہ تین معنی ہیں، ایک تو یہ کہ رسول کی دعا کو معمولی نہ سمجھو اور عام لوگوں جیسی نہیں سمجھو، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا ہے کہ رسول کی دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی دعا لو، اچھی دعا لو، ان سے بد دعا نہیں لو، ٹھیک ہے، پھر یہ رسول کے بلانے کو عام لوگوں کی بلانوں کی طرح نہیں سمجھو، ٹھیک ہے، کہ فوراً لبیک کہہ دو، ٹالا مٹولی نہیں کرو، انہوں نے بلایا تو فوراً پہنچ جا۔ پھر تیسرا ہے کہ رسول کے ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی نام لے کر، بے تکلف ہو کے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک نام نہیں لینا ہے رسول کا، تو یا رسول اللہ کر کے صحابہ کرام جو تھے پکارا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ایٹیکیٹس ہیں رسول اللہ کو پکارنے کی بھی اور ان کی دعا لینے کے لیے بھی، ٹھیک ہے، پھر ہے قد تحقیق یعلم، جانتا ہے اللہ، الذین، ان کو جو یتسللون، کھسک جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، لوادن، آڑ لیتے ہوئے، یہ تسلل سے مراد یہ ہے کہ کہیں سے اس طرح نکل جانا یا کھسک جانا کہ کسی دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلے، بالکل غیر محسوس طریقے سے نکل جانا، ٹھیک ہے، یہ کس کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان لوگوں کی بات بتا رہے ہیں جو سچے مومن نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ عام طور پہ کن کا عمل ہوتا تھا؟ یہ منافقین کا عمل ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اگر اس آیت کو پچھلی آیت سے کنیکٹ کریں، یعنی ایک کمیونٹی سرکل میں جب رسول اللہ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ کریں، تو اس میں ہم دیکھیں کہ جب رسول اللہ نے پکارا تو سب آ گئے، ٹھیک ہے، کون نہیں آ رہا ہے یا کون نکلا جا رہا ہے؟ خاموشیت، جو منافق ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، یا پھر کمزور ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، بس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ یخالفون، جو مخالفت کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ اپنے کسی امر کے لیے ہے نا، علی امر، کسی کام پر وہ بلا رہے ہیں اور وہ نہیں آ رہے ہیں، ان امر ہی، اس کے حکم کی، ان کے تصیبہم، پہنچے انہیں، فتنتن، کوئی آزمائش، او یا یصیبہم، پہنچے انہیں، عذاب علیم، عذاب دردناک، یعنی وہ کیا کریں؟ وہ لوگ پھر ڈریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کسی کام سے، کسی خاص کام کے لیے جب بلا رہے ہیں اور وہ نہیں آ رہے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ وہ ڈریں، فتنتن، دنیا کی آزمائش، ٹھیک ہے، کوئی آزمائش، مصیبت، مالی فکر، ٹھیک ہے، یا پھر آخرت کی آزمائش سے وہ ڈرے، کہیں ان کی پکڑ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ کس کے بارے میں؟ یہ ان کے جو سچے ایمان والے نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ اگر ایک عمومی حکم لیا جائے کہ جب آپ ایک کمیونٹی سرکل میں ہیں تو پھر آپ پراپر ایٹیکیٹ کے ساتھ اجازت لیں، اور دوسرا اگر اس کو ہم ماننے میں لیں کہ جو رسول اللہ نے کہا ہے پھر اس کو حکم کر کر گزریں، ہیلا سازی نہیں کریں، ٹھیک ہے، پھر ہے اعلیٰ، خبردار، انا للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، قد تحقیق، یعلم، وہ جانتا ہے، ما، وہ جو، تم علیہ، جس پر ہو، یعنی جو تم کر رہے ہو وہ تمہارا جانتا ہے،
وَيَوْمَ اور جس دن یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے الیہ طرف اس کے فَيُنَبِّئُهُم تو پھر وہ بتا دے گا انہیں بما وہ جو عملو انہوں نے عمل کیے، یعنی جو بھی جو کر رہا ہے تو جب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب کر دے گا۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ بكل شيء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ نور میں ہم دیکھ رہے ہیں کافی ایٹیکیٹس ہمیں سکھائے ہیں، ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو بھی ان ایٹیکیٹس پر عمل کر رہا ہے اور تو اللہ تعالیٰ یا نہیں کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے وہ قیامت کے دن جو ہے اس کو اس کا انجام بتا دیا جائے گا کہ کیا اس کو صلہ ملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی آیت ہماری یہیں تک ہی ہے۔ واقع دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔